من همزه ونفخه ونفثه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ والدین کے مقام کے متعلق آپ نے بہت سنا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتوفیق اللہ والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ نیکی کے طریقے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تمام آسمانی دینوں کے اندر والدین کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً بعض انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ جن کو موقع ملا اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا، تو آپ نے ان کا خصوصی تذکرہ فرما ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ اس کے ساتھ اتنا سلوک کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور یہ درد ان کا قیامت تک رہے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ ایو خزی من خزی ابی الابعد، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ میرا والد تیری رحمت سے دور ہو جائے اور میرے سامنے جہنم میں جلے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ وہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ والد کے جہنم میں جانے اور ان کی رسوائی کا درد ہوگا، احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس درد اور احساس کو ختم کرنے کے لیے، یہ اگرچہ احساس ہے لیکن چونکہ وہ دور گزر گیا جس کے اندر اس نے صحیح ہونا تھا اور جنت میں جانا تھا، وہ زندگی اس دنیا فانی کا دور ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس والد کو بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، اور انتہائی گندا کے اندر لتڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، نیچے جب دیکھیں گے تو ان کا والد بجو جو ویسے ہی گندا کریش چیز ہے انہیں، اور پھر اگر کسی کچرے اور گند میں لتڑا ہوا ہو تو انتہائی کراہت اس سے محسوس ہوتی ہے، ان کی شکل تبدیل کر کے اور اس طرح کر کے یہ دکھا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو ان سے کراہت آئے گی، اور پھر فرشتے ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ یہاں عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا احترام تمام ادیان میں رکھا ہے، اور بڑے بڑے انبیاء کرام کا ذکر اسی بنیاد پر کیا کہ ان کی چاہت تھی کہ میرا والد میری والدہ یہ جنت میں چلے جائیں اور یہ جہنم سے بچ جائیں، اور یہ ایک مومن کی سوچ ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ توحید اور سنت کا ہے، قرآن اور حدیث کا ہے، تو اس عقیدے اور اس نہج کو میرا والد اختیار کرے، میری والدہ اختیار کرے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ یہ والدین کے ساتھ اچھائی یہ نیکیوں میں بہت بڑی نیکی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ اللہ کے حقوق میں نماز کی بروقت ادائیگی ہے، اور اس کے بعد مخلوق کے حقوق میں
والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، بر الوالدین۔ صحابی نے پوچھا سما، پھر کون سی نیکی؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ دوسری طرف والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں کبائر میں سے نہیں، کبیرہ گناہوں سے اکبر نہ بتاؤں، یعنی بڑے سے بڑا گناہ۔ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی، اس کے ساتھ اس کو ملا دیا، بالکل نتی کر دیا، یعنی الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ قتل النفس کو بھی بعد میں ذکر کیا، زنا کو بعد میں ذکر کیا، بڑے بڑے جرائم ہیں ان کو بعد میں، اس کو پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جن سے کلام نہیں کرے گا، شفقت والا کلام، جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے چند آدمی گنائے، ان میں سے ایک عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک روایت میں 3 آدمی ذکر کیے، مکذب بالقدر کے ساتھ اس کو نتی کیا، جو تقدیر کو جھٹلانے والا بدبخت ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا، وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اور اس لیے شریعت کے اندر تمام رشتوں میں یہ رشتہ ایسا ہے کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا اس سے، لا یقاد والد بولدہ، بچہ اگر باپ کو قتل کرے بڑا ظالم قصاص ہوگا، کوئی ہو، جو بھی ہو۔ یہ ایک صورت ہے کہ جس میں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا باپ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹے کو قتل کرے، لیکن یہ جو اس نے قتل کیا نا، یہ اس نے بہت ہی زیادہ اس کو دکھ دیا ہوگا، بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوگا۔ اس لیے جب وہ شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرا والد مجھے بیوی کی طلاق کا کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بس سوچ لے، اوسط ابواب الجنہ، تیرا والد یہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اس کی حفاظت کر، چاہے تو ضائع کر دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے ملے راستے میں، ان کا بڑا اکرام کیا۔ عربوں کے اکرام کا بڑا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے، وہ پگڑی پہنتے تھے پہلے، ان کی علامت تھی خصوصی، اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی، اپنی سواری اس کو دی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا اکرام، ایک دیہاتی آدمی ہے، آپ اتنے بڑے صحابی ہو، اتنا اکرام آپ نے کیا؟ کہا ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والد کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوست تھے، احباب تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے آپ نے، یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اگر یہ بڑی نیکی ہے، نیکیوں میں بہت بڑی نیکی، تو خود والد کے ساتھ نیکی کتنی بڑی ہوگی، تو والدہ کے ساتھ نیکی کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو صبح کرے اس حال میں کہ ماں باپ کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اس کے لیے 2 دروازے ہوتے ہیں، 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو ایک موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ایک تو اپنے رشتہ دار ہوتے نا، دوسرا کوئی ساتھی، دوست بھی ہوتا ہے، احباب۔ ساتھی کون ہوگا جس کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں گپ شپ لگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آدمی، وہ جس آدمی کی نشاندہی رب نے فرمائی تھی، وہ آدمی کسی خاص درجے کا نہیں تھا، کوئی خاص اہلیت بظاہر اس میں نظر نہیں آتی تھی، ایک عام سا آدمی تھا، نہ کوئی مال اس کے پاس اتنا تھا، نہ کوئی اور حیثیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ شخص نیکیوں میں بھی بظاہر اتنا آگے نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا آگے نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں میرا رفیق ہوگا، ہر وقت میرے ساتھ، جب چاہے آئے، جب چاہے ملے، ہاں جب چاہوں میں اس سے ملوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے پتہ نہیں یہ ماں کا تابعدار ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، باپ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اذنبت ذنبا کبیرا، مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا،
اب یہ نہیں پوچھ رہے کہ کون سا گناہ، کہ آپ کا پردہ، کسی پر پردہ ڈالنا، پردہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا، جبکہ سب لوگوں کو اس کی برائی بھی ظاہر ہو سکتی ہے لیکن اللہ پردہ ڈال دے گا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کون سا گناہ، اس نے کہا بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ خالہ؟ کہا ہاں۔ کہا اس سے نیکی کر، یعنی خالہ سے نیکی اگر بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دیتی ہے یہ نیکی، تو ماں کے ساتھ تو اس سے زیادہ ماں باپ۔ رب العالمین نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، اور کیوں نہ ہو، جبریل علیہ السلام نے بددعا کی تھی کہ جو ماں باپ کو پائے اور جنت میں نہ جائے، ہلاک ہو جائے، اور میرے نبی نے اس پر آمین کہی ہے، تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور جنت میں نہ جائے۔ دونوں، اس سے بھی جنت اور ایک سے بھی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی ایک دعا بھی آپ کرو گے۔ دعا حدیث میں آتا ہے امثال الجبال، جبل نہیں کہا، امثال الجبال، وہ ایک دعا آپ کی، آپ کے والدین کے لیے پہاڑوں جیسی نیکی بن جاتی، پہاڑوں جیسی، اور خوش ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ دعا، یہ نیکیاں، یہ درجہ یہ کہاں سے ملا؟ کہا جاتا ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، وہ ان کی دعا کی وجہ سے، کی دعا کی وجہ سے۔ ان کو دعاؤں میں نہیں بھولنا، یہ نہ ہو کہ چلے گئے دنیا سے بس، نہیں، آپ کی دعاؤں سے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے حج یا عمرہ کرے تو وہ حج یا عمرہ اگر اس کی استطاعت ہو کرے، ان کے حق میں بھی مقبول حج اور عمرہ، اور یہ کرنے والے کے حق میں بھی مقبول حج اور عمرہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی اور ان کے لیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی روحیں اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، استبشر، استبشار کا لفظ آیا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ اچھا ہمارے لیے انہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے۔ اور یہ شخص کتب فی السماء برا، یہ آسمان میں نیک لکھ دیا جاتا ہے، نیکوں کی فہرست میں اس کا نام درج ہو جاتا ہے، دارقطنی کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک کرے گا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِد، تجھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے 3 درجے حاصل ہوں گے، تو حاجی بھی بن گیا، عمرہ کرنے والا بھی، مجاہد بھی۔ نیکی ہے بہت بڑی نیکی، اور اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا یہ والدین کی رضا میں ہے، والدین خوش اللہ خوش، اور سخط الرب، اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے، والدین آپ سے ناراض ہیں، والدین آپ سے خوش نہیں ہیں، اللہ خوش نہیں ہے، اللہ ناراض ہے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے والدین بچپن میں وفات پا گئے تھے، تو ایک بار آپ کی رضاعی والدہ کسی طرف سے آئیں، دور کے علاقے میں رہتی تھیں، آپ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے لیے چادر بچھائی، اور چادر بچھانے کے بعد ان کو پکڑا اور ان پر بٹھایا، ان کا بڑا احترام کیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بعد میں پتہ چلا رضاعی والدہ ہیں، دودھ والی، جس کا دودھ آپ نے پیا اس کا میرے نبی نے اتنا بڑا احترام کیا ہے۔ تو وہ ماں کہ جس کا دودھ بھی پیا اور جس کا خون آپ کے جسم میں لگا، ناف کے ذریعے جو روزی دی جاتی ہے، یہ خون اس میں داخل ہوتا ہے، جس نے کتنی راتیں آپ کے لیے جاگ کر گزاری، ماں باپ نے کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کتنی بار روئے ہوں گے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، آپ ان کی تھوڑی سی بات برداشت نہیں کر سکتے ہوئے۔ بچے آ گئے، اب بچے ناراض ہو رہے ہیں تو ماں باپ جو ناراض ہو رہے ہیں، بچے تو راضی ہو جائیں گے نا، لیکن ماں باپ کی ناراضی سے تو رب ناراض ہو جائے گا، رب۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا طواف کر رہا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے، طواف اس نے ختم کیا، اس کو بلایا، کہا کہ یہ خاتون کون ہے؟ وہ کہنے لگا میری والدہ۔ کہنے لگے کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں اس کو اسی طرح طواف کراتا جس طرح تو نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا ہے۔ وَلَيْسَ لِي مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا هَذَانِ النَّعْلَانِ، ہاں میرے پاس یہ 2 جوتے صرف ہوتے، دنیا کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہے خلیفہ،
عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں ہوتا، یہ 2 جوتے صرف ہوتے ہیں، 2 چپل، لیکن والدہ زندہ ہوتی کاش، اور ان کو اسی طرح طواف کراتا۔ اسامہ بن زید، ان کے دور میں ایک بار کھجور مہنگی ہو گئی بہت زیادہ، یہاں تک کہ کھجور جو انتہائی سستی تھی اور 10 درہم کی ملتی تھی، وہ 1000 درہم تک پہنچ گئی۔ ان کو کسی نے دیکھا کہ اپنی والدہ کے لیے کھجور کا جو گابا ہوتا ہے وہ لے کر آئے، جمار گابا، حالانکہ یہ تو اس کا شیرہ سا ہوتا ہے اور انتہائی میٹھا اور انتہائی مہنگا۔ کسی نے کہا اتنی مہنگائی میں آپ اپنی والدہ کو گابا کھلا رہے ہو؟ یعنی کہ والدہ نے کہا تھا کہ مجھے کھجور کی خواہش ہے، تو میں نے کہا کھجور میں سے اعلیٰ چیز، اعلیٰ یعنی گھر میں اپنے لیے اعلیٰ، بچوں کے لیے اعلیٰ، والدین کے لیے اس سے اعلیٰ۔ کبھی اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتے ہو ہوٹلوں پر، کبھی والدین کو لے جایا کرو، آپ کو پتہ چلے گا ان کے ساتھ حسن سلوک اس کا کتنا بڑا، اس میں کتنے کمالات ہیں۔ خاتون ایک فلیٹ میں رہتی تھی، آگ لگی، اتفاقاً اچانک وہ آگ ایک دم فلیٹ تک پہنچی، اس نے جلدی جلدی کچھ نکالنا چاہا لیکن نکال نہ سکی۔ ایک شیرخوار بچی ہے اور ایک ماں ہے، اب کبھی شیرخوار بچی کو دیکھتی ہے، وہ بھی خود نہیں چل سکتی، ماں ہے وہ بھی خود نہیں چل سکتی، کس کو پہلے کروں؟ ماں کو اٹھایا کندھے پر اس خاتون نے، نیچے آتے آتے اس کا تو ذہن یہ تھا کہ وہ بسم ہو گئی ہوگی بالکل، کیونکہ وہ فلیٹ جل گیا، بلڈنگ جل گئی ساری کی ساری۔ بعد میں جب کھدائی ودائی ہوئی، شروع ہوا سلسلہ، اس کی بچی بالکل زندہ سلامت نکلی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اویس نام کا آدمی، یمن کا ہے، مراد قبیلے کا، میرے نبی کی زندگی میں زندہ تھا، میرے نبی کی ملاقات کے لیے نہیں آ سکا، آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے، کہ ماں کی وجہ سے دور نہیں جا سکتا ہوں ابھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، دیکھ ایک شخص آئے گا، قافلے جاتے ہیں نا، ایک شخص آئے گا، میری زندگی کے بعد کبھی ہو سکتا ہے آ جائے، آپ کی بات تو صحیح ہوتی ہے، مراد قبیلے کا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر برس کی بیماری تھی، بلبیری کی، اور وہ ساری ختم ہو گئی ہے، 1 درہم جتنا داغ رہ گیا ہے صرف، اس سے اپنے لیے دعا کرانا، ماں کی تابعداری کی وجہ سے، ماں کا تابعدار تھا، میرے نبی نے فرمایا اس سے دعا کرانا۔ اور کس کو کہا؟ عمر جیسے شخص، صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے خلفائے راشدین، 10 مبشرہ بالجنہ، وہ ماں کا خادم ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تلاش اور ٹوہ میں رہتے تھے کہ کبھی قافلہ آتا تو پوچھتے تھے تم میں سے فلاں مراد قبیلے کا ایسا کوئی شخص ہے؟ یمن کے قافلوں کو تلاش کیا کرتے تھے، ہوتے ہوتے ایک بار ملے، ملاقات ہوئی، کہا میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کی کہا کیوں لجاجت سے اور اتنی تڑپ سے دعا کی بات کر رہے ہو؟ اس سے کہا جا سکتا میرے لیے دعا کرو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا، کہا آپ کے لیے وہاں کوئی خاص پروٹوکول مقرر کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے پروٹوکول نہیں چاہیے، تو سارا مسئلہ بنے گا۔ کہا میں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں گئے تو وہاں سے وہ جگہ ہی چھوڑ دی کہ اب لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا نا، تو لوگ کہیں گے فلاں ہے فلاں ہے، کوئی ایک دعا کروانے کے لیے آئے گا، ایک اچھا اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی تھی۔ یہ تعریف جو کی کمال اس میں ہے، میرا نبی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف کے لیے دعا جیسے اہم عبادت، کہا اس سے کہو تمہارے لیے دعا مانگے۔ حجاز کے علاقے میں لوگوں نے وہ منظر دیکھا، عدالت سے باہر ایک بڑا بھائی ہے اور چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کیس ہار گیا۔ کیس کیا تھا؟ ساری دنیا اس پر حیران ہوئی۔ کیس یہ تھا کہ یہ 2 بھائی تھے، یہ ان کی والدہ اس کے پاس تھیں، اور وہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے پاس رہے گی، میں اس کی خدمت کروں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں بڑا ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ ہوتے ہوتے اس نے چھوٹے نے کیس کر دیا، بھائی کافی عرصہ ہو گیا یہ اس کی خدمت کر رہا، میں کروں گا۔ عدالت میں کیس دائر ہوا، دلائل سنے گئے، تو وہ چھوٹے نے کہا کہ بڑے پاس کافی عرصہ یہ رہی ہے،
اور خدمت بھی اس نے کافی کی ہے، اور اب یہ بوڑھا بھی ہو چکا ہے بیچارہ، خود جو ہے یہ خدمت کا محتاج ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے والد کی والدہ کی خدمت کروں۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ قاضی نے یہ ساری باتیں سنی، اس نے وہ چھوٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ خدمت کرے گا ماں باپ کی۔ وہ اتنا پریشان ہوا، داڑے مار مار کر رونے لگا، باہر نکلا، دنیا حیران ہوئی ہے کیوں؟ والدین کی خدمت جو ہے نا اس سے رہ گیا ہے۔ یا ہم تو کہتے ہیں کہ جان چھڑا ہے نا، 4 بھائی تھے، 4 بھائی، والد بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آپس میں یہ تقسیم کی، بھائی ہم میں سے کون جو ہے کب خدمت کرے گا؟ مثلا مہینے میں انہوں نے ہفتے یہ اس طرح، یا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بھائی نے کہا یار ایک کام کرو، یہ خدمت کا موقع مجھے تو آپ لوگوں نے خدمت کافی کی ہے، اور میری طرف سے والد کی جائیداد میں میرا جو 4تھائی حصہ ہوگا وہ آپ لوگ لے لینا۔ ہاں وہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ذہن میں دنیا، انہوں نے کہا اچھا اب تو والد کی خدمت بھی یہ کر رہا ہے اور اپنی جائیداد بھی ہمیں دے رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے وہ والد کی خدمت اس کے سپرد کر دی۔ یہ بیچارہ خود کمانے جاتا ہے، جتنا بھی جیسے بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ہوتے 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 یہاں تک کہ اس کا والد وفات پا گیا۔ جب انہوں نے تقسیم کی تو تقسیم میں تو کافی جائیداد تھی، وہ تینوں بھائیوں نے لے لی۔ اب وہ تو پہلے بھی کماتے تھے، اب جائیداد بھی انہوں نے لی، بہت امیر بن گئے، اور یہ بیچارہ بالکل غریب۔ لیکن ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیکھو، آہستہ 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 رب العالمین نے اس کے تھوڑے مال میں برکت دی، ہوتے 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 یہ بہت امیر بن گیا۔ اور وہی اس کے جو 3 بھائی تھے جو بہت زیادہ امیر تھے، وہ ان پر بیماریاں، مصائب، مشکلات، آفات، کئی چیزیں آئیں، ہوتے 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 وہ قلاش بن گئے اور اس سے مانگنے آیا کرتے تھے پھر۔ لیکن یہ پھر بھی اچھا آدمی تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ حارثہ ابن النعمان کی قرأت آپ نے سنی، آپ گئے اوپر معراج، وہاں آپ نے جنت میں آواز سنی، تلاوت ہو رہی ہے، ہاں یہ کون ہے؟ پتہ چلا حارثہ ابن النعمان ہے۔ یہ کیوں؟ یہ والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا بہت زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ اس کی جو آواز ہے وہ وہاں سنائی دے رہی ہے آسمانوں میں، اور کون سن رہا ہے؟ میرا نبی۔ آپ نے فرمایا یہ نیکی ہے، نیکی اس کو کہتے ہیں۔ تو نیکی جو ہے، نیکیوں میں بہت بڑی نیکی یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، حسن سلوک۔ 3 آدمی ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، بارش شروع ہوئی، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، بارش میں اوپر سے ایک چٹان آئی اور غار کا منہ اور دہانہ بند ہو گیا بالکل۔ اب یہ دور وہ دور، نہ موبائل پاس نہ کوئی رابطہ، اب تو مرنا ہی ہے۔ انہوں نے تینوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آفت کو ٹالنے کے لیے دعا کرو، لیکن اپنا وہ عمل بطور وسیلہ پیش کرو جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ یہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شخص ہے، یہ کہتا کہ یا اللہ تجھے علم ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا اور دور دور جایا کرتا تھا، کبھی لیٹ آ گیا، اپنے والدین کو جب تک دودھ نہیں پلایا کرتا تھا اس وقت تک بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ یعنی یہ مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن اس کے حسن سلوک کو کہ میں اور پیالہ لے کر یہ کھڑا ہوتا تھا، دودھ کا برتن لے کر رات کو کھڑا ہے، دیر سے آیا ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگا بھی نہیں رہا ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، بچوں کو اس سے پہلے بھی نہیں دے رہا، یہ اس کا ضمیر نہیں مان رہا۔ یہ کام کرتا تھا زندگی میں، کئی بار ایسا ہوا، ایسا خدمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چٹان جس کے ہٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، رب العالمین نے ہٹائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلات دور فرما دی۔ اپنے والدین کی فہرست اپنے پاس بنایا کرو، کیا ضرورت ہے ان کی، وہ آپ سے مانگے نا، یہ مزہ نہیں ہے، فہرست بناؤ۔ جب ایسا ہوگا نا تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے، جس طرح کوئی کرتا ہے اسی طرح بعد میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسن سلوک کرو گے ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اور یہ نیکی دنیا میں
ایسی ہے اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کا بدلہ بھی جلدی دنیا میں ملتا ہے اور اس کی نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں جلدی ملتا ہے۔ البتہ اگر کسی سے کچھ مسئلہ ہو جائے تو اس کی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، حل بقی من بر ابوی شیء، اب ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک یہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسرا ان کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اچھے تعلقات تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا ان کے لیے عام دعا مانگو، چوتھا آپ نے فرمایا ان کے لیے استغفار مانگو، اور پانچواں آپ نے فرمایا ان کی طرف سے صدقہ کرو، کچھ نہ کچھ ان کے لیے بنایا کرو نا۔ ہم بچوں کے لیے بناتے ہیں گھر، ماں باپ کے لیے کون بنائے گا؟ وہاں ان کو زیادہ ضرورت ہے، جب آپ یہاں سے جاؤ گے نا تو آپ کے لیے بھی آپ کے بچے ان کو ضرورت ہے، اور یقیناً جب آپ یہ ایسا کرو گے دنیا میں آپ کے بچے